اسی طرح لوگ مصر میں جاتے ہیں پاکستان سے، اسی طرح دنیا کے لیے پاکستان جو ہے، دو مذاہب ایسے ہیں جن کے لیے پاکستان بہت مقدس ہے، ایک ہمارا جو سکھ کمیونٹی ہے اور ایک بدھسٹ جو ہے۔ تو ہم اس فورم کے ذریعے پاکستان کی جو پروموشن ہے اور پاکستان کے اندر جو امن اور استحکام ہے اور جو پاکستان کے اندر مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے، وہ بھی الحمدللہ ان 2 دنوں میں دنیا کے سامنے آئیں گے۔ تقریباً 56 کے قریب دنیا کی، پوری دنیا اسلام سے اہم ترین کمپنیاں اس وقت یہاں اس نمائش میں موجود ہیں، جس کا کریڈٹ بلا شبہ یہ ہمارے بھائی محترم امین اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جاتا ہے اور اس فورم کو جاتا ہے۔ پاکستان کی ریاست، حکومت، پاکستان کا تجارتی طبقہ، سب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو بزنس ہے اس کو تقویت ملے۔ میں شکر گزار ہوں شیخ طلال العقیل کا جو سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں، محمود سلامہ صاحب، اسی طرح مونا جو اس فورم سے متصل ہیں، اور باقی جتنے ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اور محترم جناب وزیر مذہبی امور کا بھی نہ صرف اس فورم کی طرف سے بلکہ پاکستان حج آرگنائزیشن جو ہے ہوپ، اس کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرے پاس اس وقت بیٹھے ہیں، رات میں نے گزارش کی تھی پی سی میں کہ اس سال میں نے اپنے وزیر مذہبی امور اور سیکرٹری مذہبی امور کو 8 گھنٹے اپنے حجاج کی پیدل چل کے خدمت کرتے ہوئے دکھا ہے، اور یہی مجھے امید ہے اور میری ہوپ ہے، ایک میری جو توقعات ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں اور چوئی صاحب اسلام آباد سے اس مقصد، اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے، جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو ایک امید ملی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مواقع ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ 56-57 جو بڑی دنیا کی کمپنیاں ہیں، جب ان کے دفاتر یہاں کھلیں گے، جب یہ یہاں سے بزنس کریں گے تو آپ کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہمیں اس کو انشاءاللہ وفاقی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب چوئی صالح حسین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اس حوالے سے ایک بار پھر میں ان کا بھی اور جتنے بیرونی مہمان ہیں یہاں پر ان سب کا، اور بالخصوص جو اس سارے ایونٹ میں دن رات جنہوں نے محنت کی، بھائی امین اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ ایک 2019 کے بعد دوبارہ، لیکن یہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں انہوں نے ابھی کہا بھی ہے ان کی سرپرستی میں، تو میں گزارش کروں گا محترم جناب چوئی صالح حسین صاحب سے کہ وہ آپ سے بات چیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے جی، کیونکہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جائیں گے۔ ریلیجس ٹورزم کے اوپر میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے 2019 میں آپ نے کیا تھا، لیکن اس انداز میں جو ہے اور اس طرح سے کہ بڑی بڑی کمپنیز میں ابھی اندر ملا ہوں، تو انٹرنیشنل کمپنیز جن کو ایوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں اور جن کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکگنیشن ملی ہے، وہ سب یہاں پہ موجود تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں امین اللہ بھائی آپ کو مطلب ہمارا دل جو ہے وہ بالکل اس میں بہت ہی زیادہ فخر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس طرح کی چیز یہاں لے آئیں، اور مولانا صاحب کی جہاں بھی سرپرستی ہو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فورم پاکستانیوں کو مواقع دے گا، اگر انہوں نے عمرہ پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے تو ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جائیں گی۔ چل کے پاکستان آ گئی ہیں ان کی دہلیز پہ کہ ہم بہتر سے بہتر سہولیات دے سکیں، کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں بہت زیادہ گیپ تھا ہماری ریلیجس ٹورزم کے اندر۔ پاکستان سے جو لوگ جا رہے تھے وہ زیادہ تر ٹریول ایجنسیوں کے تھرو جا رہے تھے، اور وہاں پہ اتنے اچھے انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ کمپنیاں خود چل کے پاکستان آ گئی ہیں۔ بالکل ایسے
تو یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی امین بھائی. اور مولانا صاحب آپ کو ہمیشہ آپ ہر اچھے کام کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی. یہ آپ کی سرپرستی میں ہے تو اللہ تعالیٰ میری دعا بھی ہے کہ اس کو کامیاب کرے اور اس سے جو ہمارے پاکستانی حجاج بھی اور عمرہ کرنے والے بھی اور دیگر بھی جو زیارتوں پہ جاتے ہیں ان کو اور سہولیات ملیں. پاکستان میں آئیں گے جی بالکل. اور پاکستان کے اندر بھی جس طرح انہوں نے کہا ہے بہت اچھی ریلیجس ٹورزم موجود ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کا ایک ایونٹ کریں جا کے کینیڈا میں باقی جگہوں پہ جہاں پہ سکھ کمیونٹی موجود ہے اور پاکستان آنا چاہتی ہے. تو آپ کو بہت مبارک ہو جی اس ایونٹ کی. جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. البرکہ بینک والوں کا بھی جی, انہوں نے بھی بہت تعاون کیا اس سارے ایونٹ میں. تو آپ سب کا شکریہ جی. تھینک یو. یہ ہے کہ جی جتنا جلدی ہم کر لیں گے نا جی اپنی بکنگز وغیرہ اور باقی معاملات, اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا, کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے کافی ٹرانسفارم کر لیا. اب وہ بہت ڈیجیٹائزیشن کے اوپر چلے گئے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم آخر تک چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں مشکلات ہوتی ہیں. تو اس دفعہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہوگا کہ ہم جو ہے بہت جلدی جو ہے بکنگز لے لیں اور آگے بھی جو ہے انتظامات بہت جلد کرا لیں, کیونکہ اب فرسٹ کم فرسٹ سروس کے اوپر بیسس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے سعودی گورنمنٹ. جی جی بالکل. دیکھیں ہمیں کئی ملکوں نے ہمارے ویزوں میں نرمی کی, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں خود سوچنا چاہیے. ہماری کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نرمی جو ہے سختی میں بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی انہوں نے گینگز پکڑے ہیں وہاں پہ بیکاریوں کے یو اے ای میں, اس کی وجہ سے وہ کافی خفا ہیں. جو ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ناراض ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں ایسے اقدامات کریں کہ وہ لوگ یہاں سے جا ہی نہ سکیں جو اس مقصد کے لیے جا رہے ہوں, اور جینون جو لوگ جا رہے ہیں ان کو موقع ملے. میں ایک اور بات حج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ چونکہ ہم وہاں موجود تھے, منسٹر صاحب اگرچہ آخری ایام میں آئے, لیکن جو بہتری آئی اور جس طرح انہوں نے سعودی اتھارٹیز سے بات کی, ہم اس پر سعودی عرب کی حکومت کے بھی, سعودی عرب کے سربراہ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز, ولی عہد امیر محمد بن سلمان, اور سعودی عرب کے وزیر جو حج ہیں ڈاکٹر توفیق الربیع, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک رات پہلے جب چوئی صاحب اور ہم ان سے ملے اور جو چیزیں ہم نے ان سے کہیں اس میں بہت ساری بہتری آئی, لیکن چونکہ وقت کم تھا. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو شکایات پرائیویٹ حجاج کو آئی ہیں یا سرکاری حجاج کو آئی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن ہوا ہے اور وہ حل ہو رہی ہیں. گزشتہ 4 دنوں میں مختلف جو پرائیویٹ طوافہ کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ جو پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو حجاج کو مسائل آئے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. اس پر بھی میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ذاتی دلچسپی لی, اور سیکرٹری صاحب اور یہ جس طرح ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں اپنے حجاج گروپ سے کہ جیسے سعودی عرب نے فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بنیاد پر ہم سے پہلے اگر افغانستان جائے گا تو وہ جگہ لے لے گا, بنگلہ دیش جائے گا وہ لے لے گا, اور اگر ہم سوچتے رہیں گے تو پھر آخر میں جگہ تو آپ کو جا کے وہاں ملے گی جہاں جگہ ختم ہو جائے گی. تو پہلے نکلیے, آپ کی وزارت بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے مہربانی کی تو آئندہ سال جو حج ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا, اور چوئی صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ سرخرو ہو کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں جی کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام سے بھی زیادہ ضروری ہے یہاں پہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو بہتر کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی استحکام. تو امن و امان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے جی. اور جو سیاسی استحکام ہے جی وہ اگر کرسی کی جنگ ہے تو وہ تو کبھی بھی استحکام نہیں ہو سکتا.
اگر پاکستان کی لیے ہم آپس میں لڑیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم مل بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی لڑائی کوئی دشمنی کوئی چیز سامنے آئے گی نہیں. آپ یہ بتائیں نا جی کہ پاکستان کی خاطر کیا سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا پاکستان ہے یا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کرسی پہ بٹھایا جائے فوری طور پر؟ تو سوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا جی. میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہماری یہاں پہ سیکورٹی کے حالات اور سچویشن ہے اس کو بہتر کرنا ہے. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ باہر آئے ہیں اور لیکن میرا خیال ہے وہ اس طرح سے ملنا جلنا انفارچونیٹلی ان کی سائڈ سے نہیں ہو رہا. ہمارے تو دروازے ہر وقت کھلے ہیں. جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. بہت شکریہ.